السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرا نام حافظ محمد ظفر ہے اور میں نے جھارکھنڈی مدرسے سے فراغت کی ہے، اور میں اس مجلس میں جو ہے چند منٹ آپ کے سامنے لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری آج کا جو عنوان ہے وہ عورت کے اوپر میں، عورت اور حق کے وراثت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتا دیے ہیں ان کے اوپر میں چند منٹ لب گشائی کروں انشاءاللہ۔ بغور سماپت ہو گئے، درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، الغرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس باوقار اجلاس میں میرا موضوع سخن عورت اور حق وراثت ہے۔ موضوع کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر درخواست کی جاتی ہے کہ توجہ کے ساتھ سنا جائے اور میدانی عمل میں اترنے کی پوری کوشش کی جائے، نیز قرآن و حدیث کے حکم کی اس قدر تبلیغ کی جائے کہ غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی قوم و ملت بیدار ہو جائے۔ تو لیجئے ذرا کان کھول کر کے سنیے، اگر قطروں کو جمع کیا جائے تو وہ دریا اور سمندر بن جاتا ہے، اگر ذرے مل جائیں تو پروت اور پہاڑ بن جاتا ہے، اگر افراد پر محنت کی جائے تو وہ محدث، مفسر اور زمانے کے امام بن جاتے ہیں، اگر بنولے پر محنت کی جائے تو عمدہ قسم کا لباس بن جاتا ہے، اگر دریا سے رسنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو وہ سیلاب بن جاتی ہے، اگر خود بخود اگنے والی جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے تو وہ خوفناک جنگل تیار ہو جاتا ہے، اور اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو ڈاکو اور لٹیرے بن جاتے ہیں، اور اگر سماج کی بے شمار برائیوں کا نہ روکا جائے تو وہ خدا کا عذاب بن جاتی ہے۔ چنانچہ آج ہمارے سماج میں جہاں بے شمار برائیاں ہیں، ان میں سے ایک خطرناک برائی عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنا بھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق وراثت کی اس قدر تبلیغ کی ہے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ شاہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے اوپر رحم کرنے کی ہدایت دی۔ شاہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت و سچائی کی تعلیم دی۔ شاہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کو صحیح رکھنے کی ہدایت دی۔ شاہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حق خون بہانے سے منع فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر تبلیغ کی ہے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق بتائے، اولاد کے حقوق بتائے، اللہ رب العزت نے بڑوں کے حقوق بتائے، چھوٹوں کے حقوق بتائے، مردوں کے حقوق بتائے، عورت کے حقوق بتائے، شاگردوں کے حقوق بتائے،
اور حاکموں کے حقوق بتائے اور رعایا کے حقوق بتائے۔ قربان جائیے مذہب اسلام پر کہ انسان تو انسان، مذہب اسلام نے جانور کا حق بھی بتایا ہے۔ الغرض ان تمام حق میں عورت کا حق وراثت ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کو سانپ سے بھی زیادہ زہریلی اور خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ عورت سانپ کے ڈسے کا علاج ممکن ہے مگر عورت کے ڈسے کا علاج ممکن نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، عورتوں کو جو ہے جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں لڑکی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی پوزیشن نہ تھی۔ عرب کا درندہ باپ ولادت کے وقت ننگی تلوار لے کر کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جاتا، اگر اسے لڑکا پیدا ہونے کی خبر ملتی تو خوشیاں منائی جاتی، اور اگر لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا خون کھول جاتا اور شرم و حیا کے تمام پردوں کو چاک کر کے اس عورت کے پاس جاتا اور اس معصوم بچی کو کہ جس نے ابھی دنیا میں نئی آنکھیں کھولی ہیں، جس نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا ہے، جس نے ابھی تک اپنی ماں کی گود اور چھاتی سے لگ کر دودھ تک نہیں پیا ہے، عرب کا درندہ باپ اسے ہاتھ میں لیتا اور اپنی ننگی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے عورت کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر عزت کا ہار پہنایا۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ ساری دنیا نفع کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے بہتر نفع کی چیز نیک عورت ہے۔ حق وراثت خدا کا قانون ہے، جو شخص خدا کے اس قانون کو توڑے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنے وارث کی میراث کو ختم کر دیا، اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں سے اس کا حصہ اور میراث کو ختم کر دیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مذہب اسلام ہم سب کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال و دولت میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے، یہاں تک کہ اگر بیوی کا مہر بھی اگر باقی ہے تو اس کو ادا کیا جائے۔ ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو اس کو قرآن و حدیث کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اسی کو حق وراثت کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، افسوس صد افسوس کہ آج کی مسلم سوسائٹی مذہب اسلام سے بہت دور ہے، غفلت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ وراثت کے فریضے کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ سورہ نساء کے اندر میں اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ نے وراثت کا حق ادا کیا، تابعین نے وراثت کا حق ادا کیا، تبع تابعین نے وراثت کا حق ادا کیا، اولیاء اللہ بزرگان دین نے وراثت کا حق ادا کیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، قربان جائیے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، وراثت کے حق سے کتنا ڈرا کرتے تھے، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی آپ وہیں تشریف فرمائیں کہ اس بیمار کے انتقال کا وقت قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس بیمار کے انتقال کا وقت قریب ہے، چنانچہ کچھ دیر کے بعد میں اس بیمار کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے فوراً بعد ہی وہاں جلنے والے چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے،
پوچھا جاتا ہے کہ امام صاحب اب تو چراغ اور روشنی کی ضرورت تھی، اب اس کے بجھانے کی وجہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی وقت چراغ کے بجھنے کا تھا، کیونکہ جب تک یہ بیمار زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت میں تھا، اور جب یہ بیمار انتقال فرما گیا تو یہ اس کا جلانا جائز نہیں، کیونکہ یہ اب جو ہے وارثوں کے درمیان میں پہنچ چکا ہے، اور وارثوں کی اجازت کے بغیر اس کا جلانا حلال نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے اگر ہم نے کسی کا قرض لے رکھا ہے تو اس کو جو ہے حق ادا کر دے، کیونکہ کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم جب ہوگا، پکارا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، بتاؤ کہ مفلس کون شخص ہے، یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم غریب تو اس شخص کو جانتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم غریب تو اس کو جانتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی ادا کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، سنتوں کا اہتمام بھی کیا ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کو ناحق ستایا جائے گا، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، ان سب کو بلایا جائے گا اور ان کی نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائے گی، اور اگر حق والے اگر رہ جائیں گے تو حق والوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مرنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ اگر کسی کا ہم نے قرض لے رکھا ہے تو اس کو ادا کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد وہاں پر مال و دولت ہمارے ساتھ میں نہ جائے گی، ہمارے ساتھ میں صرف جائیں گے تو اعمال جائیں گے۔ تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس نے بھی قرض لے رکھا ہو یا کسی کو ناحق ستایا ہو یا کسی کا مال بغیر اجازت کے کھایا ہو تو اس کا جو ہے حق ادا کر دے، ورنہ قیامت کے دن جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔